الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف خلقه وسيد بريته سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين المتطهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الصمد ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. حاضرین محترم، دین کی بنیاد ہے ایمان و عمل. نجات حاصل کرنی ہو، بہشت اور جنت کے طلبگار ہوں، تب بھی بنیاد ہے ایمان و عمل. آواز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ ایمان و عمل. ایک چیز میں شروع میں عرض کر دوں کہ بعض دعاؤں کا کہا گیا ہے. جناب خالد اسلام گجر صاحب وہ علیل ہیں حق کے اہل بیت طاہرین. پروردگار اس فرش اعلیٰ کا صدقہ انہیں صحت کامل و عاجل مرحمت فرمائے. ایک بچہ محمد احسن بہت علیل ہے، بیمار کربلا کے صدقے اسے بھی صحت اور زندگی مالک تو عطا فرما. دوسرے یہ میں عرض کروں کہ جو مجھ سے سوال پوچھے جاتے ہیں اور وربلی یا لکھ کر، کائنڈلی آپ اپنا اس پر نمبر لکھ دیجئے مجھے، یا 03342833165 پہ مجھے آپ لکھ کر، یا KAMRAN514@hotmail.com پہ ای میل کر کے، kamran514@hotmail.com. لیکن میں چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ مجھے یہ جنتری نما میسیجز، مبارکبادیں اور تعزیتیں اور یہ کہ آج فلاں کی پیدائش ہوئی ہے، اس سے معذور رکھیں. وہ جو کام کی بات ہو وہ مجھے سمجھا لیجئے. مجھے پڑھانے کا بھی آپ کو حق ہے، ظاہر ہے، اور جو مجھے الف بے عطا ہوگا میں بتا بھی دوں گا. ہر چیز مجلس میں وہ بیان بھی نہیں ہو سکتی اور وہ سب کے انٹرسٹ کی بھی نہیں ہوتی. میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں 03334833165
4283-165 اور کامران 514@hotmail.com۔ میں آپ کی خدمت میں جو آج عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ دین کی بنیاد ایمان و عمل ہے، اور عمل بغیر ایمان اور نیت خالص کے مردود ہے۔ کسی کے پاس اگر ایمان اور نیت خالص نہیں ہے تو وہ لاکھ عمل کرے، وہ عمل مردود ہے، یعنی ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو روح پاک نہیں ہے۔ ایمان روح کو پاک بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن وضو کرتا ہے تو طہارت بڑھتی ہے، دشمن علی وضو کرے تو نجاست بڑھتی ہے، اس کی روح ہی پاک نہیں ہے۔ تو دوسرے یہ کہ پہلے ہے ایمان، اس کے بعد ہے عمل۔ بس اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، کہنے کو وہ ایمان کے بعد عمل کا نام ہے، لیکن اگر ہم اسے براڈ سینس میں اور پوری اپنے ہوش و حواس سے اور اس کو سمجھ کے بیان کریں تو اصل ہے ایمان اور نیت عمل، اصل ہے ایمان اور ارادہ عمل، اصل ہے ایمان اور آمادگی عمل۔ وقوع عمل یعنی عمل کا کرنا یہ آگے کی چیز ہے، عمل چاہے ہو یا نہ ہو۔ نہیں گھبرا گئے آپ شروع میں ہی۔ اصل میں نے کیا کہا؟ ایمان و عمل بخشش کے لیے ضروری ہے، ایمان و عمل نجات کے لیے ضروری ہے، اور ایمان و عمل دین کی بنیاد ہے۔ لیکن میں عمل کو آگے فردر ڈیوائیڈ کر رہا ہوں کہ عمل اصل میں نیت عمل یعنی ارادہ یعنی آمادگی، ڈٹرمنیشن وہ ہے۔ باقی جو وقوع عمل ہے، فعلاً پرفارم کرنا، ایکٹ کرنا، یہ سیکنڈری ایشو ہے، یہ پرائمری ایشو نہیں ہے۔ ہے بہت ہے اہم، لیکن اصل ہے نیت، اصل ہے آمادگی۔ وقوع عمل نہ بھی ہونا، نیت عمل ہو، ارادہ عمل ہو تو نجات، بخشش، بہشت یقینی ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال اور خدمت، اور میں بہکانا نہیں چاہتا اپنے نوجوانوں کو، لیکن جو حقیقت ہے اسے تو میں عرض کروں گا۔ ابھی اللہ نے حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کو بنایا ہے، ابھی بنایا ہے، اور بنا کر کہتا ہے یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم کی زوجہ آ میری جنت میں آ۔ ابھی بنایا ہے، ابھی بنایا۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، آدم نے کوئی نماز پڑھی؟ آدم نے کوئی روزہ رکھا ہے؟ آدم نے کوئی حج کیا ہے؟ کیا کیا ہے آدم نے؟ آدم نے کیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آدم نے کیا کچھ نہیں ہے، بس کیا کیا ہے؟ نام بتائے ہیں، کچھ نہیں کیا، نام بتائے ہیں۔ خدا کی قسم جن کے نام بتائے ہیں ان نام والوں کی محبت جیسے ہی دل میں اترتی ہے خدا جنت واجب کر دیتا ہے، خدا بہشت واجب کر دیتا ہے۔ کوئی ذاکری کے جملے نہیں ہیں۔ آدم نے واقعی نماز نہیں پڑھی، واقعی روزہ نہیں رکھا،
لیکن محبت ان کی جن کے نام بتائے ہیں دل میں اتر جائے تو خدا بہشت واجب کر دیتا ہے، واجب کر دیتا ہے۔ لیکن عزیزو یہ بھی یاد رکھنا کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک نیت عمل نہ ہو۔ آدم نے نماز نہ پڑھنے کی نیت نہیں کی، آدم نے روزہ نہ رکھنے کی نیت نہیں کی ہے، لیکن یہ وقوع عمل یہ ہے بہرحال آگے کی چیز، آگے کی چیز۔ اچھا، انسان کے پاس دو حالتیں ہیں، ایک اختیار کی حالت، ایک مجبوری کی حالت۔ اختیار کی حالت یعنی فاعل مختار ہے انسان، جو بھی ایکٹ کرے گا، جو بھی فعل کرے گا وہ خود ہے، اپنے ارادے سے، اپنی نیت سے وہ کرے گا۔ آپ لفظ سنتے ہیں شہید، یہ شہادت کے کیا معنی ہیں؟ شہادت کے یہ کس طرح ملتی ہے شہادت؟ کیا شہادت قتل ہو جانے سے ملتی ہے؟ بتائیے مجھے، گردن کٹ جائے اور گولی لگ جائے تب شہادت ملتی ہے؟ میدان میں آپ جائیے، جانے کے بعد شہادت کا جو کنسیپٹ ہے کہ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا، وہ جو مرنے کا عمل ہے وہ ہے وقوع فعل، وقوع فعل، فعل کا واقع میں آ جانا۔ آپ یقین رکھیے جب میدان میں مارکے میں شہید جائے گا نا، اس کی نیت شہادت ہونی چاہیے، لیکن وقوع عمل سے، مرنے سے، کٹنے سے اپنے آپ کو بچانا واجب ہے۔ میں نے کہا عمل سیکنڈری چیز ہے، یعنی شہادت قاتل کے وار سے وابستہ نہیں ہے، نیت مومن سے وابستہ ہے۔ اسے لہذا وہ یہ نہیں ہے کہ اسے تو بس اپنی جان کو اس راہ میں سپرد کر دینا ہے۔ اب قاتل چاہے آئے نہ آئے، اس نے نیت تو کر لی ہے، اب بستر پہ بھی موت آئے گی تو من مات علی حب آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ آپ جانتے ہیں نا حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح تو نہیں ہوئے تھے، انہیں ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ آپ نے نیت کر کے گردن رکھ دی تھی ذبح کے لیے، ذبح نہیں ہوئے تو وقوع فعل میں ذبح دمبا ہوا ہے، لیکن اللہ نے نیت کے بدلے وقوع عمل میں انہیں ذبیح اللہ بنا دیا۔ توجہ ہے میرے عزیزوں، کیونکہ اختیار ہمارے پاس، اور واقعی اگر آپ جنگ میں جائیے اور ذرا بھی سرنڈر کر دیجئے، ذرا بھی ہاتھ ہلکا کر کے نا آپ خود کو سپرد کر دیجئے تو وہ شہادت گئی۔ اور میں نے پہلی محرم کو جان بوجھ کر مصائب میں جملہ کہا ہے کہ حسین نے خود سے تلوار ذوالفقار نہیں رکھی، انہوں نے پکار کر جنگ بندی کے لیے وہ واسطے دینے شروع کر دیے تھے، تو ندا آئی تھی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقود کو پورا کرو، اور مشہور جس طرح کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، یعنی باقاعدہ انہوں نے کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ بعد میں دھوکے سے امام کو، معصوم دھوکہ کرتا نہیں ہے، یعنی میں عرض کر رہا ہوں شہادت اختیاری عمل ہے، اور اس میں ذرا بھی قاتل کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا جا سکتا، بلکہ نیت شہادت اور غازی بن کے لوٹنا ہے، غازی بن کے۔ یہی وجہ ہے بدر میں شہید تو عبیدہ ہوئے اور علی تو شہید نہیں ہوئے، تو کیا علی کا عمل گھٹ گیا؟ احد میں شہید تو حمزہ ہوئے، علی بچ گئے، لیکن ملک نے پکارا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اور خندق میں بھی علی بچ گئے، لیکن اعلان اللہ نے یہی نبی کے ذریعے کروایا ضربۃ علی،
یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. بھئی ایک ضربت علی کی نا فریکشن آف سیکنڈ کی عبادت وہ ثقلین کی عبادت سے بڑھ کر. ثقلین کا مطلب ہوتا ہے دو جہان. دو جہان میں اولین آخرین تمام قیامت تک کے افراد شامل ہوتے ہیں. متکلم یاد رکھیے کلام میں شامل نہیں ہوتا. پیغمبر فرما رہے ہیں نا ضربت و علیین، پیغمبر کے علاوہ جتنے بھی ہیں اولین آخرین سب کی عبادتوں سے علی کے ایک فریکشن آف سیکنڈ کا عمل، ایک ضربت وہ عمل بڑھا ہوا ہے. کیا ان میں شہیدوں کی عبادتیں نہیں ہیں؟ شہیدوں کی عبادتیں انکلوڈڈ ہیں اور علی غازی بن کر لوٹے ہیں. تو میرے عزیزوں میرے دوستو، یہ تو میں نے کہا حالت اختیار اور حالت مجبوری ہے. حالت مجبوری میں انسان بیمار ہو جاتا ہے. تہجد پڑھنے والا تہجد نہیں پڑھ سکتا. وقوع فعل یعنی فعلاً وہ بیڈ پہ پڑا ہے، گلوکوز کی بوتلیں لگی ہوئی ہیں، وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا لیکن وہ روزانہ پڑھتا تھا. ٹھیک ہے، بیماری نے گرا دیا، کسی مجبوری نے روک دیا عمل سے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ اسے باعمل یعنی اس کی جزا نہیں دے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی حدیث ہے کہ خداوند عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے تمام وہ اعمال لکھتے رہو جو یہ صحت مندی میں کرتا تھا. اسے بیمار میں نے کیا ہے، اسے گرایا میں نے ہے، تو اس کے لیے تمام عمل لکھتے رہو، اور اس کے لیے اعمال لکھے جاتے ہیں. صحیفہ مبارکہ کاملہ کی دعا ہے، بیماری کے سلسلے میں تعلیم کی گئی ہے. کتب الکاتبان مالا قلب فکر فیہ ولا لسان نطق بہ. مولا ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ یہ بیماری کا عالم جس میں مجھے بیماری نے گرا دیا ہے، کتب الکاتبان کاتبین اعمال جو ہمارے شانوں پہ ہیں، انہوں نے میرے لیے وہ اعمال لکھے. مالا قلب فکر فیہ، جن کا دل نے سوچا بھی نہیں، دماغ میں ان کا گزر بھی نہیں، اور ولا لسان نطق بہ، اور زبان نے نطق بھی نہیں کیا، زبان سے نہ تلاوت ادا ہوئی نہ کچھ ہوئی، اور جوارح اعضاء نے ان اعمال کو پریکٹیکلی پرفارم بھی نہیں کیا. بل افضالا، مولا کہتے ہیں اے میرے کریم رب، یہ تیرا فضل و کرم، تیرا افضال ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے محروم نہیں رکھا. بیماری میں عمل میں نے نہیں کیا، وقوع فعل نہیں ہوا، لیکن کیونکہ زندگی میں وہ اعمال اچھے کرتا رہا تو وہ برابر لکھنے والے فرشتے لکھتے رہے. یہ تو صاحب وہ ہے کہ جس میں کنٹینیوشن اور جاری رہنا. ایک وہ ہے کہ انسان کچھ کرنا چاہتا ہے اور کر نہیں پاتا. ویسے بھی حدیث ہے کہ انسان گناہ کا جب ارادہ کرتا ہے نا، نیت کر لیتا ہے گناہ، ڈٹرمن کہ گناہ میں کروں گا. ہم تو بہت سی چیزیں اپنے اسلامی ملک میں رہنے کی وجہ سے ہم اویل نہیں کرتے، اس لیے نہیں گناہ کرتے. معاذ اللہ میں جرت نہیں دلا رہا، لیکن ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں گناہ کی، تو یہ تو خدا نخواستہ اللہ امتحان میں ڈالے تو پتہ چلے نا. یہ مقدس معاب بننا، تقدس کے لباس پہننا آسان ہے. مولا علی نے کہا تھا کہ میرے ماننے والو، اتقوا فی معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم. تنہائیوں میں جب تم اکیلے ہو
تو اللہ کے گناہ سے بچنا، کیونکہ تمہیں جو دیکھ رہا ہے وہی حاکم ہے، حاکم ہے تمہارا۔ یہ جو تم موبائل کھولے بیٹھے ہو، یہ جو تم نیٹ پہ بیٹھے ہو، یعنی افسوس ہوتا ہے میسج بھیجنے والے، اوپر مجلس، نیچے پتہ نہیں کیا کچھ، اوپر آیتیں، استعمار باقاعدہ ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں جنریشن کو، مسلم جنریشن کو خراب کرنے کے لیے باقاعدہ ادارے ہیں جو یہ کر رہے ہیں اور میسیجنگ پہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو میں ایموشنل نہ ہو جاؤں، میں سچ بتاؤں، اپنا وقت ضائع کرنا حرام ہے یا کم از کم قبیح ہے، اور دوسرے کا وقت ضائع کرنا بھی حرام ہے یا کم از کم قبیح ہے۔ آپ یقین مان، اتنا بڑا کلپ، مثلا میرے پاس ایک صاحب نے بھیجا جس میں ایک کتاب کی مانند کلپ بھیجا ابھی ایام اعظم، اور نیچے لکھا ہے کہ قبلہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تصدیق فرما دیں۔ تو یعنی میں پہلے پوری کتاب پڑھوں، تو میں نے بھی جواب میں لکھا ہے کہ نکن صاحب کی وہ کتاب اور فلاں کی وہ کتاب اور فلاں کی کتاب پڑھ کے آپ ملا کے مجھے خبر دیجئے صحیح ہے یا نہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وقت ضائع کرنا حرام ہے، تو ہمارے پاس گناہ کے مواقع نہیں ہیں، حالانکہ واجب ہے گناہ نہ کرنا۔ میرے نوجوانوں، واجب ہے گناہ نہ کرنا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوتاہی کبھی کوئی چھوٹی موٹی کچھ ہو گئی تو واجب ترین ہے توبہ کر لینا، فوراً ڈٹرمنیشن کہ آئندہ نہیں ہوگا۔ یہ نماز پنجگانہ ہے کیا؟ ہم اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اللہ اکبر، یہ ٹکریں نہیں ہیں۔ ما بین سجدتین، سجدوں کے درمیان ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ پروردگار جو ہو گئے گناہ ہمیں معاف کر دے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، ناؤ آئی ڈٹرمن، میں اب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں ہوں۔ یہ صرف یہ گنگنانے کا نام نماز نہیں ہے، یہ صرف کوئی ترانے نہیں ہیں، انسان سوچ کر اللہ سے عہد کر کر، اور اب ساری کامیابیوں کا راز پھر نماز پڑھنا ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں ممبر پر آپ سے وعدہ کر رہا ہوں بچوں کہ اگر وقت پر نماز پڑھنے کی عادت ڈال لو تو تم دیکھ لینا کامیابیاں تمہارے قدم چومنے شروع کر دیں گی، پریشانیاں دور ہونے شروع ہو جائیں گی۔ تو عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ گناہ کی لاکھ نیت کر لے انسان تو اللہ گناہ لکھنے نہیں دیتا، لکھنے نہیں دیتا۔ میرا بندہ ہے، شاید پلٹ آئے، ابھی تو نیت کی ہے، شاید یہ نہ کرے، نہ لکھنا، لیکن ادھر نیکی کی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ابھی نیت کرتا ہے، فوراً فرشتوں کو حکم دیتا ہے مومن نے نیت کر لی ہے، اس کے لیے نیکی لکھ دو۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، وقوع فعل، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وقوع فعل چاہے ہوا چاہے نہیں ہوا، نیت کر لی ہے، نیت ہو گئی تو بس اس کے لیے نیکی لکھ لو۔ تو عزیزوں، میں نے عرض کیا اختیار کی حالت اور مجبوری کی حالت۔ مجبوری میں آپ ایمان سے بتائیے کتنے مومن ہیں جن کے دل تڑپتے ہیں مولا گھر نہیں ہے، مجھے بھی مولا گھر دو تو میں بھی اپنے گھر میں آپ کی فرش عزا بچھاؤں گا۔ دعا کیجئے نا جو بے گھر ہیں، خدا ان مومنوں کو گھر دے تاکہ وہ اپنے مولا کی فرش عزا بچھا سکیں۔ عزیزو، کتنے ہیں زندگی کے دن پورے ہو جاتے ہیں، اسباب مہیا نہیں ہوتے، تو نیت تو مومن کر چکا، مومن نیت تو کر چکا، تو وہ رب کریم کیا اس کے لیے عزاداری نہیں لکھے گا؟ لکھے گا۔ کتنے مومن تڑپتے ہیں، اے مولا حسین ہمیں اپنی تربت کی، اپنی زری کی، اپنے روضے کی زیارت کرا، لیکن وسائل میسر نہیں ہوتے، زندگی کی پریشانیاں گھیرے رہتی ہیں، تڑپتے تڑپتے زندگی تمام ہو جاتی ہے۔
لیکن کیا وہ کریم رب اس کے لیے زیارت نہیں لکھے گا؟ زیارت لکھے گا نا۔ روایت صحیح پڑھ رہا ہوں، مومن جب مرتا ہے نا، یہ مومن، تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انہیں سب سے پہلے مومن کو ذریعہ حسین پہ لے جا۔ میں نے نجف کے ممبروں سے سنی ہے یہ بات، اس لیے عرض کر رہا ہوں، مومن کو لے جا کر ملک الموت اور فرشتے حسین کی زری کا طواف کراتے ہیں۔ یہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ توجہ ہے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ یاد رکھنا، نیت عمل لامحدود شے ہے، ڈیٹڈ انفینٹی، لامتناہی، لامحدود۔ عمل محدود شے ہے، عمل محدود ہے۔ کسی کی زندگی 25 سال، اس کا عمل اتنا، کسی کی 55 سال، اس کا عمل اتنا، کسی کی 100 سال، اس کا عمل، لیکن ہے تو محدود۔ گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ ہے تو محدود، عمل ہے محدود، نیت عمل ہے لامحدود۔ ملک الموت علیہ السلام جب آتے ہیں نا، ہمارے سے ملاقات کرتے ہیں، جان نکالتے ہیں، آپ یاد رکھنا کہ مرنے والا ہے فاعل مختار۔ فاعل مختار کہتے ہیں جو اپنے فعل میں اختیار رکھتا ہو، خود مرضی سے۔ نیت کرنے کی نا کا اختیار کس پہ ہے؟ کس کے پاس ہے؟ مومن کے پاس ہے۔ اور نیت توڑ دے چاہے باقی رکھے، کس کے پاس اختیار ہے؟ مومن کے پاس۔ نماز کی نیت توڑ دے اختیار ہے، نہ توڑے باقی رکھے اختیار ہے نا۔ ملک الموت علیہ السلام کے پاس جان نکالنے کا اختیار ہے، مومن کی نیت توڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ جو نیت کر چکا زیارت حسین کی، جو نیت کر چکا عزاداری کرنے کی، جو نیت کر چکا مولا جب تک ہوں میں آپ کا ماتم کرتا رہوں گا، میں نمازیں پڑھتا رہوں گا، میں روزے رکھتا رہوں گا، میں ہمیشہ عمل صالح انجام دیتا رہوں گا۔ اب ملک الموت آ کر جان نکال سکتا ہے، نیت نہیں توڑ سکتا۔ نیت لامحدود شے ہے۔ نہیں، میں سمجھا نہیں سکا، نیت لامحدود شے ہے۔ یقین مانیے ہمارے معصوم 14 ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کا مقدار عمل نا، عمریں بی بی سیدہ کی 18 سال، امام علی رسالت میں آپ کی 63 سال، صرف امام صادق 65 سال، امام حسن عسکری 28 سال، امام محمد تقی 25 سال، امام حسن 47 سال، امام حسین 57 سال، باقی امام 55 سال یا 57، بس یہی۔ تو عمریں تو مختلف ہیں نا، عمریں مختلف، لیکن چہارد معصومین سب کی جو مقدار عمل ہے ایک ہے، مقدار عمل ایک ہے، اور وہ نیت لامحدود کے مساوی ہے، نیت لامحدود کے مساوی ہے۔ یہ یہاں کی نمازیں اور روزوں کو اللہ نہیں گنتا، نیت کو گنتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، نیت کی کنسنٹریشن کو ورن کرتا ہے۔ توجہ فرمانا۔ اچھا پھر میں عرض کرتا ہوں، آپ ویسے زیارت عاشور پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک علیک من السلام، ہے نا؟ علیک من السلام، اے ابا عبداللہ آپ پہ سلام، علیکم السلام ابداً، ہے نا اس کے ساتھ۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ ما بقیت و بقی اللیل والنہار۔ زیارت عاشور اور بھی زیارتوں میں ہے کہ ابا عبداللہ آپ پہ میرا سلام، ابد الآباد تک مولا میرا سلام ہو آپ پر، میرا سلام ابد الآباد تک۔ ماں بقیتو، جب تک میں باقی ہوں تب تک ہی نہیں،
بقی اللیل والنہار، جب تک زمانہ باقی ہے میرا مولا آپ پر سلام ہے، کیونکہ میں نے نیت کر لی ہے۔ اب میں رہوں یا نہ رہوں میں نیت کر چکا۔